لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی، اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میرے یوٹیوب آفیشیل چینل شازمین مہدی ناولز پر۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے معذرت کرنا چاہتی ہوں کہ 2 دن میں ایپیسوڈ کو نہیں دے پائی، حالانکہ میں نے کل پوسٹ بھی لگائی تھی کہ میں ایپی دوں گی، پر میں اپنی طبیعت خراب ہونے کے باعث ایپی مکمل نہیں تھی کر پائی، سو اس وجہ سے میں نے ایپی کو نہیں تھا دیا۔ آئی ہوپ آپ لوگ میری بات کو سمجھیں گے اور میرے سوری کو ایکسیپٹ کریں گے۔ سو ابھی ہم بنا ٹائم ضائع کیے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سزائے عشق ایپی نمبر 156 ریٹن بائی شازمین مہدی۔ ایپی شروع کرنے سے پہلے جلدی سے تمام لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آپ کو ایسے ہی مزے کے ناولز ملتے رہیں پڑھنے کو، اور پچھلی ایپیسوڈ پر اتنے اچھے رسپانس کا میں تہہ دل سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہی گزارش ہے کہ جلدی سے جلدی جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابھی ہم جلدی سے ایپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آؤ زرحان بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ باسق زہدی زرحان سے بات کرنے کا سوچ رہے تھے۔ یاشا سونے جا چکی تھی۔ ہیریٹ ڈیڈ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے۔ زرحان، تمہیں دادا جان کی آخری خواہش یاد ہوگی؟ جی، اس نے سر ہلایا۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ تمکن میرے لیے یاشا کی جیسی ہے زرحان، میں یہ رشتہ تم پر تھوپوں گا نہیں، اگر تو تم دل سے اپنی رضامندی سے تمکن کو اپناؤ گے تو ٹھیک، ورنہ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا۔ بہزاد کی بیٹی مجھے اپنی بیٹی کے جیسے عزیز ہے، اگر تو تمہاری اس رشتے میں رضامندی نہیں تو اس بات کو میں یہیں پر ختم کر دوں گا، اور تمکن بچی کا جہاں نصیب ہوا، کیونکہ صرف ڈیڈ کی خواہش پر میں تم دونوں کو اس رشتے میں باندھ نہیں سکتا۔ جب دل نہ ملتے ہوں تو ایک دوسرے سے بندھنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں تمہاری ماں سے بھی بات کروں گا اس بارے میں، وہ تمہاری اور یاشا کی ماں ہے، میں یہ حق اس سے نہیں چھین سکتا، مگر سب سے پہلے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تو کیا آپ نے تمکن سے اس کی مرضی جانی؟ بالکل، اس کی مرضی میں ضرور جانوں گا۔ تمکن کی رضامندی بہت اہم اہمیت کی حامل ہے، مگر میں سب سے پہلے تم سے بات کرنا چاہتا تھا تاکہ جب میں قائلہ التمش سے سوال کروں تو پوری یقین اور اعتماد سے تمکن کو تمہارے لیے مانگوں۔ تمہاری مرضی کے ساتھ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ مجھے تمکن اچھی لگی ہے، قائلہ چچی کی طرح سلجھی ہوئی معصوم۔ مجھے ایک ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو رشتوں کو جوڑنا جانتی ہو، پرخلوص ہو، اچھے دل کی مالک ہو، پسند کرنے لگے ہو اسے۔ باپ کی اچانک پوچھنے پر وہ پہلے تو رکا اور پھر ہنس دیا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، میری بیٹی کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے کبھی آنسو نہ آئیں، ہمیشہ خوش رہو گے نا؟ باسق زہدی نے زرحان کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے پوچھا تو اس نے باپ کا ہاتھ تھاما اپنے ہاتھوں میں۔ میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا، انسان ہوں، شاید کبھی وعدے پر پورا نہ اترنے ہو، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں، تمکن کے چہرے کی مسکراہٹ برقرار رکھنے کے لیے زرحان زیدی کچھ بھی کر جائے گا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، سدا خوش و آباد رہو۔ انہیں اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوا۔ آج دوسرا دن تھا عید کا۔ حویلی میں موت کا سا سناٹا تھا، پھر بھی زینب حویلی کے وسیع ہال میں بیٹھی تھی، تنہا۔ حویلی کی خاموشی میں موت کا سا سکوت تھا۔ یاشا، زرحان بھی کل رات کے باپ کے پاس جا چکے تھے۔ کیا تھا اس کے پاس؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ تھی وہ۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو سامنے کیا۔ وہ مالکن تھی اس حویلی کی، مگر ہاتھ خالی تھے۔ اس حویلی کی خاموشی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہنسنے لگی، اور پھر اس کی ہنسی میں آنسو شامل ہو گئے۔ گزری عیدوں کی یادیں اس کے دماغ کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ وہ تنہا ہو گئی تھی، اپنے حسد، اپنی نفرت میں اس نے سب کھو دیا۔ وہ ہنستے رونے لگی۔ عید کے دن، خوشیوں کے دن، اس نے اپنی قسمت میں آنسو لکھ دیے تھے۔
دونوں ملازمہ جو کچن میں کام کر رہی تھیں انہوں نے باہر آتے اسے دیکھا اور پھر تعصب سے سر ہلاتی واپس اندر چلی گئیں۔ عید کے دن، خوشیوں کے دن، اس نے اپنی قسمت میں آنسو لکھ دیے تھے۔ دونوں ملازمہ جو کچن میں کام کر رہی تھیں انہوں نے باہر آتے اسے دیکھا اور پھر تعصب سے سر ہلاتی واپس اندر چلی گئیں۔ خدا سے یہی دعا کرو کہ وہ تمہیں خوبصورت شکل دے یا نہ دے مگر خوبصورت نصیب دے، اور جب تمہیں خوبصورت نصیب مل جائے تو اس پر اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے، نہ کہ غرور و تکبر کا مجسمہ بنا دے۔ زرناب کو خدا نے ایک بہترین ہم سفر سے نوازا مگر ہر چیز اس کے مقدر میں لکھی۔ اولاد کی نعمت سے نوازا مگر اس نے اپنے اندر کے نفس کی تسکین کی خاطر ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے دوسروں کے لیے خود کو مثال بنا دیا، مگر افسوس پھر بھی کچھ لوگ دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے، جن میں سے نزہت رملہ تھی۔ اس کا فون بجنے لگا تو زرناب کے نمبر دیکھتے آنسو تھمے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ واہ واہ، وعلیکم السلام۔ زر میرے بچے کیسے ہو تم؟ یاشا کیسی ہے اور تمہارے ڈیڈ کیسے ہیں؟ زرناب کی بے قرار سی آواز پر باسق زہدی کے لب بھیجے تھے۔ ڈیڈ اور یاشا ٹھیک ہیں، ڈیڈ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں مم مجھ سے، وہ بھیگی آواز میں بولی، آواز میں بے یقینی تھی۔ زرحان نے فون باپ کی طرف بڑھایا۔ جی، زرحان نے فون باپ کی طرف بڑھایا۔ السلام علیکم۔ باسق زہدی نے ضبط سے زرناب پر سلامتی بھیجی۔ باسق وہ ضبط کے باوجود بھی رو پڑی۔ باسق میں اکیلی ہو گئی، اس نے روتے کہا تو باسق زہدی کی آنکھوں میں نمی اتری، مگر وہ اب کچھ کر نہیں سکتے تھے، نہ اس کی شکایت شکوے آنسوؤں پر اسے سہارا دیتے خاموش کروانے کا حق رکھتے تھے۔ میں زرحان کے لیے تمکن بچی کا ہاتھ مانگنے والا ہوں آج، تم زرحان کی ماں ہو، تمہیں بتانا ضروری تھا تاکہ تمہیں پھر سے یہ نہ لگے کہ تمہیں ڈی گریڈ کیا گیا، تم سے حق چھینا گیا۔ چاہو تو کل یہاں آ سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ یہ تمہارے بیٹے کا گھر ہے، کل سب کو دعوت پر انوائٹ کیا ہے۔ زرحان خوش ہے، وہ اپنے آنسوں پر قابو پاتی بولی، کیونکہ آج دوسری طرف سے اس کے آنسوں پونچھنے والے کی خود کی آنکھیں زخمی تھیں، ٹوٹے مان کی کرچیوں سے جو کندھے اسے سہارا دیتے تھے آج وہ خود جھک گئے تھے، اس کے کیے گناہوں کے بوجھ سے اسے کہاں سے سہارا دیتے۔ ہاں، زرحان کی بھی مرضی شامل ہے اس میں، باسق زہدی نے بیٹے کو دیکھتے کہا جو ماں کی نم آواز پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تو میری دعا میرے بیٹے کے ساتھ ہے، ہمیشہ خوش و آباد رہے، اس کے علاوہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، اس نے کہتے فون بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج کے دن کے لیے کتنے ارمان ہوتے ایک ماں کے، وہ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی خود ڈھونڈتی، اسے اپنے ہاتھوں سے شگن کی انگوٹھی پہناتی، مگر اس نے ہر حق کھو دیا۔ کس منہ سے وہ کل جائے گی کہ سب کے سامنے، جس کے باپ کو مارا اپنے ہاتھوں سے، اس کی بیٹی کو کن ہاتھوں سے شگن کی انگوٹھی پہنائے گی، جس سے اس کا بچپن چھینا، اسے کیسے خوش و آباد رہنے کی دعا دے گی، جس زبان سے اس کی ماں کو بد کردار بد چلن کہا، اس منہ سے کل کیسے اس لڑکی کو اپنے بیٹے کی عزت بنائے گی۔ وہ سب سے کیسے نظریں ملا پائے گی، یہ رونا یہ پچھتاوا اس کا مقدر تھا۔ اب نمش کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی، شہداد نہیں تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، رات کے پل اسے یاد آنے لگے تو لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ در آئی۔ شہداد کے الفاظ سوچتے اس کا چہرہ گلناری ہوا۔ وہ بات لینے کے بعد باہر آتے بال خشک کر رہی تھی، تبھی دستک ہوئی۔
وقت بھی کافی ہو چکا تھا، 8 بج رہے تھے۔ وہ آج ایک عرصہ بعد اتنی لیٹ اٹھی تھی۔ سکون کی نیند لی تھی اس نے اجازت دی تو اماں بھی تھیں، ہر روز کی طرح ناشتے کی ٹرے لیے۔ اٹھ گئی میری بچی؟ جی۔ آؤ پہلے ناشتہ کرو۔ جی۔ وہ ٹاول رکھتی صوفے پر آئی تو ناشتہ کرنے لگی۔ اسے اب بہت بھوک لگتی تھی، ابھی بھی اسے بھوک لگی ہوئی تھی، اسی لیے کچھ بھی بنا کہیں ناشتہ کرنے لگی، جبکہ اماں بھی کمرہ سمیٹنے لگیں۔ بدر تم جا رہے ہو ہمارے ساتھ؟ اماں سائیں مجھے جرگہ میں کام ہے، بدر نے ٹالا ماں کو۔ عید کے دوسرے دن بھی جرگہ؟ یہ کیا بات ہوئی آغا سائیں، آپ بتائیں، آج جانا ضروری ہے؟ نہیں اتنا اہم نہیں، ویسے کیا کام ہے تمہیں آج جرگہ میں؟ انہوں نے ہاتھ روکتے بدر کو دیکھتے پوچھا۔ سبھی ناشتہ کر رہے تھے، ایک فیصلے کے سلسلے میں ملنا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر ضروری نہیں تو بہو کے ساتھ چلے جاؤ، سرداری کے ساتھ ساتھ رشتے بھی نبھائے جاتے ہیں۔ جی۔ اصل میں نزہت کا چھوٹا بھائی باہر سے آیا تھا 2 دن پہلے کا اپنی فیملی کے ساتھ۔ ویسے بھی نزہت ہر سال عید کے دوسرے یا تیسرے دن بیٹیوں کے ساتھ مائکے جاتی تھی۔ آج عید کا دوسرا دن تھا، سبھی کا کہیں نہ کہیں جانے کا پلان تھا۔ ناشتے کے بعد نزہت مائکے جا رہی تھی، ہر سال کی طرح رملہ اور رمیشہ بھی ساتھ جا رہی تھیں، جبکہ احتجاج شاہ بھی جا رہے تھے۔ بدر کی اپنے ننیال والوں سے ذرا کم ہی لگتی تھی، جب تک چھوٹا تھا جاتا تھا، مگر اب بہت کم، کبھی کبھار۔ تو اب تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ آج کے دن جاتا، جبکہ مہوش بیگم بھی اپنے مائکے جانے والی تھیں دونوں چھوٹے بیٹوں کے ساتھ۔ ان کا آج رکنے کا پلان تھا۔ ہیزل چلو گی ہمارے ساتھ؟ رمیشہ نے اسے دیکھتے پوچھا۔ مم میں وہاں اتنا کسی کو جانتی نہیں، رمیشہ آپی پھر کبھی، اس نے ٹالا اسے۔ نزہت تائی کے مائکے والے بھی انہی کے جیسے لگتے تھے، اوپر سے ان کی نک چڑھی بھتیجیاں۔ اوکے مرضی ہے تمہاری۔ جبکہ بدر کو مجبوری میں جانا پڑ رہا تھا۔ ہیزل کو ہنسی آ رہی تھی اس کے فیس ایکسپریشن دیکھتے۔ وہ لوگ نکلتے اسی وقت بدر کو کال آنے لگی۔ اماں سائیں آپ لوگ جائیں، میری طرف سے معذرت کر لیجئے گا، مجھے جانا ہوگا، اہم کام ہے۔ وہ کہتا رکا نہیں تھا، جبکہ نزہت کا موڈ خراب ہوا تو مگر وہ چلی گئی۔ احتجاج شاہ بھی ساتھ چلے گئے تھے۔ دن کے وقت مہوش لوگ بھی چلے گئے تھے، سبھی سپہر کی چائے پی رہے تھے۔ بدر بھی آ چکا تھا جب کائلہ کی فون پر کال آنے لگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ بھائی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک، تم لوگ سناؤ، برہان تمکن کیسے ہیں اور انجشہ بیٹی؟ الحمدللہ سبھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں، آپ سنائیں، طبیعت اب کیسی ہے؟ یاشا اور زرحان کیسے ہیں؟ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوں، مگر اب یہ وقت کے ساتھ لگا رہے گا، کبھی ٹھیک تو کبھی بیمار۔ اور ساری شاہ حویلی؟ التمش کیسا ہے؟ سبھی ٹھیک ہیں، التمش بھی اچھا۔ کائلہ، التمش اور برہان پاس ہی ہیں کیا؟ جی بھائی صاحب۔ کائلہ نے شوہر بیٹے کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی دیکھا۔ فون اسپیکر پر ڈالو جی۔ کائلہ کو لگا وہ کوئی خاص بات کرنے والے تھے، اس نے فون اسپیکر پر ڈالتے سامنے رکھا، سبھی اسی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلی بات میں نے کال اس لیے کی، کل عید کا تیسرا دن ہے تو پوری شاہ حویلی کے مکینوں کو میں دعوت پر بلانا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے سبھی آئیں گے۔ اور وہ رکے۔ اور دوسری بات کائلہ، التمش اور برہان، مجھے تم تینوں سے کرنی ہے، مگر میں چاہتا ہوں ساری شاہ حویلی کے سامنے۔ میں نہیں جانتا تم لوگوں نے سب گھر والوں سے اس کا تذکرہ کیا ہے یا نہیں، مگر میں جاننا چاہتا ہوں تم تینوں نے بابا جان کی آخری خواہش کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اب کی بار سبھی نے حیرانگی سے ان تینوں کو دیکھا تھا، جبکہ تمکن کی ہتھیلیاں نم ہو گئیں۔ انشا، ہیزل نے مسکراہٹ دبائی۔ التمش، میں نے تم میں اور بہزاد میں کبھی فرق نہیں کیا تھا، مگر یہ قسمت کے کھیل تھے کہ سب بدل گیا۔ ان کی آواز میں ہلکی سی نمی تھی۔ میں نے بھی آپ کو باسق بھائی ہمیشہ اپنا بڑا بھائی مانا ہے، جانتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ بہزاد کا تم جیسا بہترین دوست تھا۔ خیر میری بھی یہی خواہش ہے کہ تمکن بچی میرے گھر کی رونق بنے۔ تم تمکن کے باپ ہو اور برہان بھائی، میں تم دونوں سے تمکن کا ہاتھ مانگتا ہوں زرحان کے لیے۔ اگر میں بیمار نہ ہوتا تو خود چل کر آتا تمہاری دہلیز پر۔ اپنی بچی کو تم لوگوں سے مانگنے، مگر بہت
کہنے کے باوجود بھی نہیں مانے یہ لوگ میرے سفر کے لیے۔ انہوں نے زرحان اور یاشا کو دیکھتے کہا، تو مطلب زرحان پاس تھا؟ تمکن کا دل دھڑکا، چہرے پر سرخی سی چھا گئی، تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ سبھی نے تمکن کو جاتے دیکھا۔ ارے تمکن تو شرما گئی، ہیزل نے مدھم آواز میں کہا، تو انجشا نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں چاہتا تو کل بھی یہ بات کر سکتا تھا، مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ تمکن بچی سے اس کی خوشی اور مرضی جانو۔ مجھے جیسے یاشا ہے ویسے ہی تمکن زرحان کو تم لوگ جانتے ہو، اور ہمارے گھر کے بارے میں بھی کچھ چھپا نہیں۔ اگر پھر بھی کوئی شک و شبہ ہو زرحان کے بارے میں تو کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو، بلکہ شہزاد زرحان کو بہت سالوں سے جانتا ہے، اس سے پوچھ سکتے ہو۔ ارے نہیں بھائی صاحب، زرحان اپنا بچہ ہے، میں اسے جانتی ہوں اچھے سے۔ زرحان جیسا قابل اور ہونہار لڑکا تو کسی بھی ماں کا اپنی بیٹی کے لیے بہترین انتخاب ہو سکتا ہے، اور زرحان سے بڑھ کر تمکن کے لیے کوئی بہتر نہیں ہو سکتا۔ مگر قائلہ رکی، مگر کیا زرناب ماں ہے زرحان کی بھائی صاحب؟ کیا وہ اس رشتے پر خوش ہوگی؟ وہ ایک ماں کا ڈر سمجھ سکتے تھے۔ جانتا ہوں ایک ماں کا ڈر۔ میں قائلہ، پہلی بار میں تم لوگوں سے بات کرنے سے پہلے زرناب سے بات کر چکا ہوں، اور دوسری بات، تمکن زیدی حویلی نہیں جائے گی۔ ہاں وہ زرحان اور تمکن کی مرضی ہوگی، وہ وہاں جائیں رہیں، تمکن یہاں رہے گی زرحان کے ساتھ۔ مگر تمکن ابھی پڑھ رہی ہے۔ برہان پہلی بار کچھ بولا، انہیں یاد دلایا، جانتا ہوں تمکن پڑھ رہی ہے، اور ابھی تمکن پڑھے، ہمیں کوئی جلدی نہیں، مگر ایک خواہش ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں اگر تم لوگ ہاں کرو تو بچوں کا نکاح کر دیں، ایسے اچانک نکاح۔ بس برہان بچے میری زندگی میں یہ ہو جائے، باقی تم لوگ جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہوں باسق بھائی، مگر پہلے بھی بچی کی رائے ضروری ہے۔ میں تمکن سے بات کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ چلو تمکن بچی وقت لے، مگر کل تم سب لوگ آ رہے ہو کھانے پر؟ انشاءاللہ ضرور۔ چلو پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ فون بند کرتے التمش شاہ نے برہان کو دیکھا جو سنجیدہ تھا۔ تم کیا کہتے ہو برہان اس بارے میں؟ انکل تمکن آپ کی بیٹی ہے، جو فیصلہ آپ کا ہے، آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہوگا۔ التمش شاہ کا سینہ چوڑا ہوا اس کی بات پر، اس کی دی عزت پر۔ تم بھی تمکن کے بھائی ہو، تمہیں زرحان کیسا لگتا ہے تمکن کے لیے؟ تمہارا فیصلہ میرے لیے اہم ہے۔ زرحان ایک اچھا لڑکا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے، تمکن کیا چاہتی ہے آپ تمکن سے پوچھیں، جو اس کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ یہ تم نے ٹھیک کہا، میں چاہتا ہوں میری بیٹی اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی پوری آزادی سے کرے۔ تو ٹھیک ہے، آپ تمکن سے بات کریں، اسے کچھ دن دیں، وہ اچھے سے سوچ سمجھ کے پھر تایا جان کو بتا دیں گے۔ وہ اچھے سے سوچ سمجھ لے، پھر تایا جان کو بتا دیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، دونوں ہی اس بات پر متفق تھے۔ شہزاد بدر، تم لوگ کیا کہتے ہو، کیسا رہے گا زرحان تمکن کے لیے؟ چچا سائیں، زر کو میں بہت سالوں سے جانتا ہوں، زرحان میرا دوست ہے، اس لیے نہیں، وہ واقعی میں ایک بہترین انسان ہے، اپنوں کی بہت کیئر کرنے والا، بہت اچھے دل کا مالک۔ تمکن کے لیے زرحان بہترین رہے گا۔ شہزاد کی بات پر التمش شاہ نے سر ہلایا۔ میں بھی شہزاد کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں، بہت بار ملا ہوں میں زرحان سے شہزاد کے تھرو، تو مجھے وہ بائی نیچر اچھا انسان لگا ہے۔ باقی چچی سائیں آپ سوچیں، برہان چچا سائیں آپ وقت لیں، تمکن آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے لیے بہتر سوچیں گے اور فیصلہ لیں گے۔ التمش شاہ خاموش ہو گئے۔ تمکن بچے آپ کے پاس وقت ہوگا؟ التمش شاہ نے اندر جھانکتے پوچھا۔ جی بابا سائیں آئیں، آپ کو پوچھنے کی کب سے ضرورت پڑ گئی؟ بچے آپ پڑھ رہی تھی؟ بس ایسے ہی آئیں آپ، اس نے کتاب بند کر کے رکھی۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ بس ایسے ہی۔ آپ بتائیں کیسا رہا دن؟ A1۔ آپ سے آپ کے تایا جان کے متعلق بات کرنی ہے بچے، آپ واقف ہیں آخری وقت میں اپنے دادا جان کی خواہش سے، تو آج باسق زیدی نے اسی متعلق بات کی ہے، انہوں نے آج دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ آپ کو زرحان کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن بچے یہ آپ کی پوری زندگی کا سوال ہے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔
میری ابھی برہان سے بھی بات ہوئی ہے، اس کا بھی یہی کہنا ہے آخری فیصلہ تمہارا ہوگا۔ تمکن کی نظریں جھکی باپ کی بات پر۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ جتنے دن چاہو لو، اچھے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا۔ زرحان سے آپ مل چکی ہو، وہ کیسا ہے آپ جانتی ہو، باقی سب بھی آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں جو کچھ ہوا، بابا جان، آپ اور برہان لالا جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں یقیناً میری بہتری ہوگی۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ التمش شاہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ نہیں بچے، آپ وقت لو، کوئی جلدی نہیں ہے، کل تک کا ٹائم لو، انشاءاللہ ہم کل دوبارہ بات کریں گے اس بارے میں۔ وہ جانتے تھے وہ باپ کا کیا ہر فیصلہ منظور کر لے گی، مگر وہ اسے وقت دینا چاہتے تھے اچھے سے سوچنے سمجھنے کا۔ پوری زندگی کا سوال تھا، ایسے تھوڑی جلد بازی سے فیصلہ کرنا تھا۔ انہوں نے تمکن کا ماتھا چھوا اور سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے اٹھ کر چلے گئے۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ التمش شاہ نے کائلہ سے پوچھا، جو ابھی عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ تمکن کو لے کر پریشان ہیں۔ مجھے زرحان بہت پسند ہے، تمکن کے لیے سلجھا ہوا، سمجھدار۔ تمکن کو تو آپ جانتے ہیں، اپنے لیے ایک لفظ نہیں بولتی کسی کے آگے، اگر کسی پرائی گھر گئی تو وہ بہت حساس ہے۔ آپ تو جانتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر لے جاتی ہے۔ زرحان کے ساتھ مجھے تسلی رہے گی۔ ہر بیٹی کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا۔ میں تمکن کو اپنے پاس ساری عمر نہیں بٹھا کر رکھ سکتی، مگر مجھے زرناب کی طرف سے ڈر لگتا ہے۔ اگر اس نے کبھی وہی سب، اللہ تعالیٰ سے بہتر کی امید کرنی چاہیے۔ اچھا گمان رکھنے سے اچھا ہی ہوتا ہے سب۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کائلہ نے شوہر سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے زرحان تمکن کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوگا۔ اس کی ماں کے لیے ہم زرحان کی خوبیوں کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی تمکن اپنے گھر سے اپنے گھر میں جائے گی، باقی میں اور برہان پہلے خود زرحان سے بات کریں گے۔ ارے ہیزل تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ انشا نے حیرت سے پوچھا۔ کیا فائدہ، کون سا اماں سائیں اور پڑھاکو سائیں نے ماننا ہے؟ ارے ایسے کیسے نہیں مانیں گے، میں ابھی آنٹی سے اجازت لیتی ہوں۔ آنٹی، آپ نے ہیزل کو منع کیا ہے کیا ہمارے ساتھ جانے کے لیے؟ ویسے تو باسق سہتی نے ساری شاہ فیملی کو انوائٹ کیا تھا، مگر سب کی اپنی اپنی مرضی تھی۔ نہیں بچے، میں کیوں منع کروں گی؟ تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ اجازت نہیں ملنی؟ تو کیا بدر بھائی نے منع کیا ہوا؟ ایسی تو بات نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے ہیزل، جلدی سے تیاری کرو، بلکہ ہدیہ آنٹی آپ بھی۔ ارے نہیں بچے، ویلی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، عید کے دن پھر کبھی چلوں گی۔ نزہت بھابی بھی گھر نہیں، مہوش بھابی بھی چلی گئی ہیں، نور بھابی بھی جا رہی، ایسے میں کسی نہ کسی کا گھر ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ہے خیر ہیزل، تم چلی جاؤ۔ اور پھر ان سب کا قافلہ نکلا تھا۔ قریب 3 بجے کے قریب شہداد کے ساتھ نمش اور گل ابر تھیں، جبکہ اماں بھی کے گھٹنوں میں درد تھا تو نمش نے انہیں آرام کا کہا تھا۔ ویسے بھی سبھی ساتھ تھے، سب سے بڑھ کر شہداد خود ساتھ تھا، تو وہ آرام کرنے کے لیے رک گئی تھیں۔ بدر کے ساتھ ہیزل، تمکن، اکرمہ تھا، جبکہ برہان کے ساتھ افنان، انجشا اور ارحا تھیں، جبکہ التمش شاہ اور کائلہ الگ تھے۔ انہوں نے رستے میں سے فروٹس اور میٹھا لینا تھا۔ وہاں پر سبھی کا یاشا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ سبھی کو دیکھتے، اسپیشلی تمکن کو دیکھتے، یاشا کا چہرہ کھلا تھا۔ اس نے تمکن کے دونوں گال چوم ڈالے تو تمکن زرحان کے سامنے یاشا کی بے تابی پر سٹ پٹا گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ سب باری باری زرحان زیدی سے ملے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم ہے، باقی سب نہیں آئے۔ وہ دراصل عید کا دن ہے، نزہت بھابی سائیں اور بچیاں اپنے ننیال گئی ہیں کل کی، جبکہ مہوش اور بچے اپنے ننیال، تو اس وجہ سے وہ لوگ نہیں آئے۔ باقی حویلی میں بھی کسی کا ہونا ضروری تھا، تو اس لیے نسا بھابی سائیں اور ہادیہ نہیں آئیں۔ کائلہ نے تفصیلی بتایا، اور پھر گپ شپ میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کیسے وقت گزر گیا۔ ڈنر بہت اچھے ماحول میں کیا گیا۔ یاشا نے سبھی کو پورا گھر دکھایا۔ زرحان
की پسند بہت اچھی تھی ہر چیز میں۔ سبھی کو تمکن کا ہونے والا گھر بہت پسند آیا تھا، جبکہ زرحان کے کمرے پر سبھی نے تمکن کو معنی خیز شرارت بھری نظروں سے دیکھا تو وہ دروازے سے ہی پلٹ گئی بنا دیکھے۔ زندگی کا اب بھروسہ نہیں، کب سانس آئے کب نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے بھائی صاحب، بچوں کے سر پر اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ برقرار رکھے۔ التمش شاہ اور قائلہ نے کہا۔ التمش: قائلہ میں چاہتا ہوں اس جمعہ کو بچوں کا نکاح کر دیا جائے، اور پھر رخصتی تمکن بچی کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد، یا جب تم لوگ چاہو۔ تمکن کی پلکیں لرز تھیں تایا جان کی بات سنتے۔ سامنے ہی تو زرحان بیٹھا تھا۔ تایا کی بات پر دونوں کی نگاہیں پل بھر کو چار ہوتے ہی تمکن کی پلکیں آرزوؤں پر سایہ افکن ہو گئیں۔ وہ شرم کے رنگوں سے سجے چہرے سے وہاں سے اٹھتے کچن میں بھاگ گئی۔ سبھی کی موجودگی ہماری لڑکی تو شرما گئی۔ زرحان بھائی، آپ نے نہیں شرمانا کیا؟ وہ کیا ہے نا زرحان لالا، تم پہ چلے گئے ہیں اس لیے نہیں شرما رہے۔ ہیزل کا منہ کھل گیا اکرما کی بات پر۔ سیکھو کچھ تمکن سے اپنے نکاح پر تم کیسے مسکرا مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ مشرقی لڑکیاں ایسے شرماتی ہیں، توبہ ہے اکرما، کبھی تو بچی کو تنگ کرنا چھوڑ دیا کرو۔ قائلہ نے اسے ڈانٹا۔ تو وہ ٹھیک ہے بھائی صاحب، مگر اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ تیاریاں بھی کرنی ہوں گی۔ تیاریوں کی تو تم لوگ ٹینشن نہ لو، رخصتی شاہ ویلی سے ہونی تو نکاح یہاں رکھ لیتے۔ ویسے بھی میں سفر نہیں کر سکتا، تو تیاریوں کا مسئلہ نہیں۔ اور جمعہ میں ابھی پورے 4 دن ہیں ماشاءاللہ سے، تو اب تو ایک دن میں ہر کام ہو جاتا ہے۔ واقعی اصل مسئلہ تو باسق زیدی کا تھا، جنہیں ڈاکٹر نے سفر سے منع کر دیا تھا۔ برہان تم کیا کہتے ہو؟ التمش شاہ نے برہان کو دیکھتے پوچھا۔ میں تمکن سے پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ صاحب کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ارے ضرور بچے، تمہاری بہن ہے، جاؤ پوچھو اس سے۔ برہان اٹھ گیا۔ تمکن بچے باہر آؤ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی لالا۔ وہ برہان کی بات سنتی باہر آئی تو دونوں باہر لان میں آگے اندھیرا ہو چکا تھا، مگر روشنیوں میں گھرا لان دن کا سا سما پیش کر رہا تھا۔ باسق تایا چاہتے ہیں اس جمعہ کو نکاح رکھ لیا جائے، جبکہ رخصتی تمہاری تعلیم مکمل ہونے کے بعد۔ تمکن تم کیا چاہتی ہو؟ کیا ابھی نکاح ٹھیک ہے یا اور وقت چاہیے تمہیں؟ تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ مم میں کیا کہوں؟ اسے سمجھ نہ آئی وہ خود کیا کہے اپنے نکاح کے بارے میں۔ وہ پزل ہو رہی تھی۔ دیکھو تمکن، یہ آپ کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ ایسے اچانک سب بڑوں کے کہنے پر ہاں کہتے نکاح کر لینا کچھ دن کا نہیں، پوری زندگی کا سوال ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے ابھی آپ اس رشتے کے لیے دماغی طور پر راضی ہو تو آپ کو نکاح کے لیے ہاں کہہ دو، ورنہ کچھ دن کا وقت لو، آرام سے سوچو، پھر کچھ ماہ تک نکاح کی تقریب رکھ لیں گے۔ میں جانتی ہوں آپ میرے لیے فکر مند ہیں زرناب چچی کی وجہ سے، مگر مجھے اماں سائیں اور بابا سائیں پر پورا یقین ہے۔ ماں باپ بچوں کے لیے بہتر سوچتے ہیں، اگر وہ خوش ہیں تو مجھے ان کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ باقی مجھے بہت اچھا لگا آپ کا اپنے لیے تو فکر مند ہونا۔ بہن ہو تم میری چھوٹی سی، قسمت نے ہمیں الگ کر دیا۔ بے شک تمہارا بھائی ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑا ہے، اگر کبھی بھی لگے تمہیں اپنے بھائی کی ضرورت ہے تو صرف ایک آواز دینا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ برہان نے تمکن کو ساتھ لگاتے سر پر بوسہ دیتے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ لے آگے دونوں۔ برہان آتے سیدھا زرحان کے سامنے آیا تھا۔ برہان کے چہرے کی سنجیدگی دیکھتے سبھی سیدھے ہوئے۔ وہ اٹھا۔ قسمت نے ہمیں بے شک دیر سے ملایا ایک دوسرے سے، مگر زرحان تمکن میری بہن نہیں بیٹی ہے۔ میں اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، اگر اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو آیا تو یاد رکھنا میں کون ہوں۔ برہان زرحان کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ اس نے سر کو ہم دیا۔ وعدہ کرتا ہوں آپ سے بگ برو، تمکن کی آنکھوں میں کبھی اپنی وجہ سے آنسو نہیں آنے دوں گا، ایسا ہی ہو۔ اس نے وارننگ دی۔ ایسا ہی ہوگا۔ یہ ہوئی نا بات، مبارک ہو سب کو۔ جبکہ زرحان کو برہان نے گلے لگایا تھا۔
بالکل درست کہہ رہا ہے برہان، تمکن کا ایک نہیں بلکہ 6 بھائی ہیں، سوچ سمجھ کر زرحان زیدی شہداد نے مسکراتے کہا تو وہ شوق ہوا۔ تم بھی؟ جی میں بھی، اگر تیرا دوست ہوں تو تمکن میری چھوٹی بہن ہے۔ تم سب کیا مجھے ابھی سے مستقبل کے لیے ڈرا رہے ہو؟ ایسا ہی سمجھ لو کچھ، بدر کہتے اسے بغلگیر ہوا۔ میں ایک بھائی کی فکر سمجھ سکتا ہوں، میری بھی ایک بہن ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ کبھی تمکن کی اداسی کی وجہ نہ بنوں۔ اس نے برہان کے ساتھ ساتھ سبھی کو یقین دلایا تھا، ہمیں تم سے اسی بات کی امید ہے، تم ایک بہترین بیٹے بھائی اور کزن ثابت ہوئے ہو، آگے ایک بہترین ہم سفر بھی ثابت ہوگے انشاءاللہ، اس نے دل سے کہا، جبکہ تمکن کے گالوں پر کوسے قزح کے رنگوں کا بسیرا تھا۔ تمکن میری جان، قائلہ اسے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین، سبھی نے ایک زبان سے کہا تھا۔ یاشا نے سبھی کا منہ میٹھا کروایا تو ٹھیک ہے، پھر 4 دن بعد جمعہ کے دن نکاح رکھ لیتے ہیں یہیں پر۔ بالکل یاشا، جی بابا جان، یاشا کہتی مسکراتی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں 2 کیس تھے۔ باسق زیدی نے تمکن کو پاس بلایا، وہ جیسے ہی ان کے پاس بیٹھی، انہوں نے کیس کھولتے کنگن نکالتے تمکن کو پہنائے۔ یہ اماں جان کے کنگن ہیں جو آج سے تمہارے ہوئے۔ انشا بچے آپ بھی یہاں آؤ۔ انشا چونکی اور اٹھ کر ان کے قریب گئی۔ انہوں نے کیس کھولا جس میں سیٹ تھا گولڈ کا۔ انشا بچے یہ ہمارا خاندانی سیٹ ہے جو اماں جان نے ہمیشہ زرمینہ کے لیے رکھا، زرناب کو بھی نہ دیا، نہ قائلہ کو، مگر آج سے یہ آپ کا ہوا۔ آپ ہمارے خاندان کی بڑی بہو ہو، ہمارے پوتے کی بیوی۔ مگر انکل میں یہ کیسے؟ بچے انکار نہیں کرتے، تمکن سے بڑی بہو آپ ہو اور ہمارے گھر کی بیٹی بھی، یہ آپ کی ہی امانت تھا۔ ہمیشہ خوش و آباد رہو، سب جو ہوا اسے بھلا کر زندگی میں آگے بڑھو۔ انہوں نے کہتے تمکن انشا دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ خیر بگ برو، آپ کے لیے بھی کچھ ہے؟ زرحان نے کہتے سائیڈ پر پڑی فائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ آپ چیک کر لیں۔ زرحان کے کہنے پر برہان نے فائل کھولی تو حیران ہوا۔ میں یہ نہیں لے سکتا، آپ کو یہ لینا ہوگا، یہ بہزاد چاچو کا تھا، مگر سب بڑوں کہ ایک غلط فیصلے سے سب برباد ہو گیا۔ میں بہزاد چاچو کے حصے کی جائیداد آپ کے اور تمکن کے نام کروا چکا ہوں، آپ چاہیں تو خود رکھیں یا کسی ٹرسٹ کو دے دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ باقی جو بہزاد چاچو کے نام سے ٹرسٹ چل رہا ہے، اس کی زمین اور وہ عمارت میں وہاں کے بچوں کے نام کروا چکا ہوں۔ وہاں پر بے سہارا بچوں کی کفالت کا سارا ذمہ زرحان کے ذمہ تھا۔ شہداد بھی ہر سال وہاں ایک حقیر سا چیک دیتا جس سے کم وہاں رہنے والے ہر بچے کی سالانہ فیس آرام سے ادا ہو جاتی، وہ بھی شہر کے بہترین سکولز کی جہاں پر وہ بچے زیر تعلیم تھے۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے، کافی وقت ہو چکا ہے۔ بدر کلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھتے بولا، بالکل اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ شہداد بھی اٹھ چکا تھا۔ بچے آپ آج کے دن رک جاتے، تم سب کے آنے سے رونق میلہ لگا تھا۔ انکل ضرور رکتے، مگر اب بہت تیاریاں بھی کرنی، انشاءاللہ اب 4 دن بعد ملاقات ہوگی۔ اور پھر ان سب کی واپسی ہوئی تھی۔ گئے ان لوگوں کی واپسی ہوئی تھی۔ ہیزل تو رستے میں ہی سو گئی تھی، بلکہ انشا بھی سوئی جاگی کیفیت میں آئی تھی۔ دوسری طرف نمش کا بھی یہی حال تھا۔ حویلی میں سبھی سو چکے تھے، جو آئے تھے ان کا بھی تھکن سے برا حال تھا، اس لیے سبھی کو صبح بتانے کا سوچتے سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مگر نکاح اتنی جلدی؟ احتشام شاہ اور باقی سبھی کو ناشتے پر التمش شاہ نے خوشی کی خبر سنا دی تھی۔ جی بھائی صاحب کی خواہش ہے ان کی زندگی میں ہی تمکن زرحان کا نکاح کر دیا جائے، تو میں نے انکار نہیں کر پایا۔ ویسے بھی منگنی سے بہتر نکاح ہے، چلو مرضی ہے یہ تم لوگوں کی، مگر تمکن کا نکاح یہاں سے ہوتا تو بہتر تھا۔ وہ تو ہے لالا سائیں، مگر باسق بھائی صاحب سفر نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی شادی اور رخصتی انشاءاللہ ہم یہاں سے ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمکن بچے آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ نسا نے تمکن کا ماتھا چومتے کہا تو وہ چمک گئی تھی۔ آغا سائیں مجھے بھی آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے، احتجاج شاہ نے بات کو دیکھتے کہا۔ کہو احتجاج کیا بات ہے؟
آغا سائی، تمکن اور ہیزل دونوں ہی رمیشہ سے چھوٹی ہیں۔ ہیزل تو چلو ماشاءاللہ سے گھر میں ہی رہی، مگر تمکن کا نکاح ہم باہر کر رہے۔ گاؤں والوں نے کہنے بڑی بچی جو گھر میں موجود ہے اس سے پہلے ہم چھوٹیوں کا کر رہے۔ ویسے بھی کل باتوں باتوں میں طارق بھائی صاحب نے رمیشہ کے لیے خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آپ کی بات پر بدر کے ماتھے کی تیوری چڑھی تھی، بلکہ سبھی حیران ہوئے تھے۔ احتسام شاہ نے بیوی کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ جب گھر میں لڑکا ہے تو رمیشہ کے لیے تم انہیں انکار کر دو۔ جبکہ آغا سائیں کی بات پر نزہت کا چہرہ پھیکا پڑا۔ جی لالا سائیں، آغا سائیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری شروع سے خواہش ہے رمیشہ کو اپنی بیٹی بنانے کی۔ احتسام شاہ کی بات پر جہاں سبھی کے چہرے کھلے تھے وہاں اکرما کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ اس کا ہاتھ رکا منہ کی طرف جاتا۔ یہ کیا کہہ رہے تھے اس کے بابا سائیں؟ اسے لگا کچھ غلط سنا ہے۔ ارے احتسام، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا خوشی کی بات ہوگی؟ مجھے اکرما سے آگے کوئی نہیں۔ احتجاج شاہ نے بیوی کو دیکھتے کہا۔ بدر کے چہرے پر بھی اطمینان اترا تھا۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں، چلتا ہوں۔ اکرما سرخ چہرے کے ساتھ اٹھا، جبکہ اس کے رد و عمل پر سبھی چونکے تھے۔ وہ کہتے رکا نہیں تھا۔ احتسام شاہ کو سب کے سامنے ہفت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ باقی سب کے چہرے بھی سنجیدہ ہوئے تھے۔ شاید اچانک کہنے پر اس کا ایسا رد و عمل ہے۔ میں بات کروں گی۔ شوہر کے غصے سے خود کو دیکھنے پر مہوش نے جلدی سے کہا، مجھے لگتا ہے ابھی بچوں کو وقت دینا چاہیے، تب تک تمکن بچی کے فرض سے سبک دوش ہوتے ہیں۔ احتسام شاہ نے ماحول میں کشیدگی محسوس کرتے کہا تو سبھی نے سر ہلایا، جبکہ رمیشہ کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ وہ سر جھکائے لب کاٹ رہی تھی۔ سبھی اٹھ گئے۔ ویسے بھی 3 دن بچے تھے نکاح میں، تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر بن گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں سب کے سامنے مجھے شرمندہ کروا دے گا۔ سمجھا لینا اپنے لاڈلے کو۔ شام سب سے معافی مانگے اور ہاں کہہ دے۔ شہزاد بدر نے تو انکار نہیں کیا تھا بڑوں کے فیصلے پر، مگر اپنے لاڈلے کا چہرہ دیکھا تھا۔ احتسام شاہ کا غصہ کسی طور کام نہیں ہو رہا تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں کروں گی بات اس سے۔ شاید اچانک آپ کے کہنے پر اسے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا بھی تھا آپ ایک بار اس سے بات کر لیں، مگر آپ غصہ نہ ہوں، میں آج ہی اس سے بات کروں گی۔ مہوش کو اکرما کی سنجیدگی سے ڈر سا لگا تھا، مگر ابھی شوہر سے وہ ایسی بات نہیں کر سکتی تھیں۔ مہندی لگا کے رکھنا، دروازہ کھلا رکھنا، او گوری تجھے لینے آئے گے تیرے سجنا۔ ہیزل تمکن کو دیکھتے اونچی اونچی آواز میں گا رہی تھی۔ ہیزل، خدا کا واسطہ ہے یہ دیکھو، ہاتھ دیکھو میرے اور مجھے پڑھنے دو۔ میرا سمیسٹر سر پر ہے، نکاح بھی سر پر ہی ہے، اور اپنی حالت دیکھو، ایسے دلہن بنو گی۔ ہیزل نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا، کیوں کیا ہے میرے چہرے کو؟ نہ کوئی سنگار نہ تیاری، ایسے ہی ٹھیک ہوں میں۔ ہیزل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے تمکن۔ ارہا انشا ان کے کمرے میں داخل ہوتی بولی، زرحان بھائی پر تھوڑا رحم کھاؤ، اور کل تم ہمارے ساتھ شہر چل رہی ہو، نکاح تک تم شہر ہی رہو گی، وہاں تمہارے ڈریس کے ساتھ ساتھ تمہیں پارلر لے کے جانا ہے۔ خدا کو مانے، میں یونیورسٹی سے چھٹی نہیں کرنے والی، ساری زندگی پڑھنا ہی ہے، نکاح روز روز تھوڑی ہوتا ہے بندے کا، ہم تمہاری ایک نہیں سننے والے۔ ایک بات کہوں، ہوں اچھا نہیں لگتا صبح جو ہوا، مجھے رمیشہ آپی کے لیے برا لگا، مجھے بھی وہ اتنی سویٹ سی ہیں۔ ہیزل نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ تم کیا کہتی ہو ہیزل، اکرما لالا نے کیوں ایسا رد و عمل کیا؟ تمکن نے اسے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے اکرما کسی کو پسند کرتا ہے، انشا نے کچھ سوچتے کہا۔ وٹ؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ ارہا نے اس سے پوچھا۔ میں نے عید کے دن اسے کسی سے بہت مسکرا کر بات کرتے دیکھا تھا، وہ بہت خوش تھا، ایک الگ سی خوشی تھی، چمک تھی اس کے چہرے پر، اگر ایسا ہوا تو مسئلہ ہو جانا ہے بھابی۔ احتسام چاچو کو پہلے اس سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ چلو جو بھی ہو اللہ بہتر کرے، رمیشہ کا اللہ نصیب اچھا کرے۔ ہیزل تم بدر بھائی سے ملی؟ مطلب ان کے چہرے کا رنگ صبح بدلا تھا اکرما کے جانے سے؟ نہیں، وہ حویلی نہیں آئے ابھی تک۔
ہم یاشا کا میسج۔ تمکن نے فون اٹھایا تو بہت سارے ڈریسز کی تصویریں تھیں، ساتھ ہی اس کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری پیاری سی بھابھی جانو؟ بھابھی؟ تمکن کا چہرہ سرخ ہوا اس کے بھابھی کہنے پر۔ کون سا ڈریس پہنے گی؟ ان میں سے نکاح پر جلدی سے بتائیں۔ مطلب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تو میں آپ کے لیے ڈریسز دیکھ رہی تھی۔ کل آپ کو یہاں آنا ہے تاکہ ہم آپ کے لیے نکاح کا جوڑا لے سکیں۔ مم مجھے جی آپ کو کلر چوز کر لیں، وائٹ پہنے گی کہ پنک؟ مم میں نے اس بارے میں نہیں سوچا کچھ۔ تو سوچے نا، کیوں حیضل آپی؟ انشا بھابی آپ کل آ رہی ہیں نا، آپ ہماری طرف سے ہیں، اوکے؟ لڑکی تم بھول رہی ہو، میری نند ہے تمکن، تو بھائیوں بھی تو دیور ہیں، ڈبل رشتہ۔ آپ کل آ رہی ہیں اور صرف آپ نہیں، حیضل آپی، ارحا بھابی اور نمش بھابی کو بھی ساتھ لانا ہے۔ ہم سب مل کر تیاریاں کریں گے نکاح کی۔ ویسے آئیڈیا تو زبردست ہے، مزہ آئے گا، حیضل نے سبھی کو دیکھتے کہا۔ مگر تمکن نہیں جا سکتی، ارحا نے یاد دلایا، اور پھر دنوں کا پتہ بھی نہ چلا تھا کہ کب 4 دن گزر گئے۔ انجشا اور نمش کی طبیعت کے پیش نظر سبھی نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ شہر چلی جائیں سبھی لڑکیاں برہان لوگوں کی طرف، کیونکہ تیاریوں میں انجشا کا بار بار شہر برہان کو کسی طور منظور نہیں تھا۔ نہ ہی نمش کے لیے ٹھیک تھا، اسی لیے 2 دن پہلے تمکن، انجشا، ارحا، حیضل، نمش سبھی چلی گئی تھیں، جبکہ باقی سبھی نے نکاح کے دن جانا تھا۔ جبکہ دوسری طرف اکرما کے کیے انکشاف پر مہوش سر تھام کر رہ گئی تھی۔ اسے کوئی اور پسند تھی، وہ شوہر سے اب کیا کہتی؟ اکرما تم جانتے ہو تمہارے بابا کبھی نہیں مانیں گے۔ میں یہ نہیں جانتا، آپ سے کس نے کہا تھا مجھے بنا پوچھے آپ میرے لیے رشتہ مانگے؟ میں ڈاکٹر حورین سے بہت محبت کرتا ہوں اما سائیں، اور کسی قیمت پر کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ اکرما تم مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے یہ بات، مجھے کیا پتا تھا آپ میرے لیے کیا سوچے بیٹھے ہیں۔ میری طرف سے آپ بابا سائیں کو انکار کر دیں، میں رمیشا کیا کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا؟ حور کے علاوہ؟ مہوش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، جبکہ وہ کمرے سے ہی چلا گیا تھا۔ کیا کہا ہے تمہارے لاڈلے نے؟ احتسام صاحب نے بیوی سے پوچھا، جو بامشکل چہرے پر مسکراہٹ سجائے پھر رہی تھی۔ شوہر کی بات پر ان کا رنگ اڑا۔ مہوش کیا بات ہے؟ اکرما نے کیا کہا؟ کیا بات ہوئی تمہاری؟ جج جی تو بتاؤ کیا کہا اس نے؟ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، کہتا ہے اسی سے شادی کرے گا۔ دماغ کام کرتا ہے اس کا، 2 دن میں گھر میں نکاح ہے۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے التمش کو برا لگے، اس لیے میں خاموش ہوں، مگر تم اپنے بیٹے کو کہہ دینا اپنی عاشقی معشوقی یونیورسٹی ہاسپٹل میں ہی چھوڑ آئے، رمیشا ہی اس کی بیوی بنے گی، اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ تمکن کے نکاح کے بعد کرتے ان دونوں کا بھی نکاح یا شادی، دماغ آ جائے گا ٹھکانے۔ وہ کہتے باہر نکل گئے تھے۔ ایسے زور زبردستی کا انجام پہلے ہی گھر میں موجود تھا، وہ کیسے سمجھائیں شوہر کو؟ خیر وہ خاموش ہو گئیں، جبکہ انہوں نے دوبارہ اکرما سے بات کی تھی، مگر اس نے دوبارہ انکار کر دیا تھا۔ کل تو ویسے بھی تمکن کا نکاح تھا، سبھی نے وہاں جانا تھا، اب بہتر یہی تھا دونوں باپ بیٹا ہی ایک دوسرے سے بات کرتے، انہوں نے سوچ لیا تھا۔ زرحان کے گھر کا لان بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، چھوٹی چھوٹی برقی لائٹس سے سرسبز گھاس پر ترتیب سے سب کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں لگائی گئی تھیں، جبکہ تمکن زرحان کے لیے سفید رنگ کے صوفے رکھے گئے تھے۔ درمیان میں پردے کے طور پر موتیے اور گلاب کے پردے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ارے ماشاء اللہ، تمکن تیار ہو چکی تھی، گھیرے دار غرارہ جس کے ساتھ شارٹ فراک تھی، کلیوں والی، ہم رنگ آف وائٹ جس پر چھوٹے چھوٹے موتی لگے تھے۔ وہ اتنا ہیوی کامدار نہیں تھی بہ نسبت اس کی اسکین دوپٹہ نما چادر کے، جس کے دونوں کونوں پر بھاری کام تھا، جسے تمکن کے کندھوں پر سیٹ کیا گیا تھا، جبکہ بالوں کے درمیان سے مانگ نکال کر جوڑا کرتے سر پر فراک کا ہم رنگ دوپٹہ تھا، سمپل سا، لیکن وہ اتنا نازک اور باریک تھا کہ بمشکل سر پر ٹکا تھا پنس کی مدد سے۔ مہندی لگے ہاتھوں پر شگن کے کنگن اور سرخ گلاب کے گجرے، مانگ ٹیکا کے علاوہ اس نے کانوں میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ کے ایئر ٹاپس پہنے تھے، جبکہ گلا خالی تھا۔ نیچرل سے میک اپ میں وہ شرمائی سی بہت کیوٹ اور پیاری لگ رہی تھی۔
अंजिशा ने खिलता फेरोजी फ्रॉक कैप्री शर्ट पहना हुआ था, बल्कि आज सभी अंजिशा, अरहा, हैज़ल, नमश, रमीशा और याशा के ड्रेस सेम थे, एक रंग और एक ही डिज़ाइन के, इसलिए कहना मुश्किल था कि कौन किससे ज़्यादा प्यारी लग रही थी सिवाय रिमला के। जबकि सब लड़कों ने सफ़ेद कलर के शलवार कमीज़ पहन रखे थे समेत जरखान, लेकिन उसके कोट का कलर तमकिन के दुपट्टे के जैसा था, अस्किन। जबकि बाकी सब ने हल्के ब्लू, जैसे आसमान बारिश के बाद साफ हो तो खिलता खिलता फिरोजी रंग के कोट पहने हुए थे। ये ड्रेसिंग वाला हिस्सा हैज़ल याशा के ज़िम्मे था। निकाह शाम की नमाज के बाद रखा गया था। सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। जरखान लाला कितने हैंडसम लग रहे। हैज़ल शरारत से तमकिन के सामने फ़ोन की स्क्रीन करती बोली तो वो सारी नीचे से चक्कर लगाकर आ चुकी थी, सिवाय नमश के। वो तमकिन के पास ही बैठी थी, ब्यूटिशियन जा चुकी थी कब की। तमकिन के गाल दहके जरखान के जिक्र पर, जबकि पलकें झुकीं। ओहो, कोई ब्लश कर रहा भाई, हैज़ल ने उसके चेहरे को छूते कहा तो तमकिन चेहरा मोड़ गई। चलें तमकिन गुड़िया, आपके पिया जी राह देख रहे हैं बेसब्री से। अरहा आते बोली, मम मुझे घबराहट हो रही भाभी। उसने अरहा का हाथ थामा। अरे वो क्यों? पता नहीं। उसके चेहरे से वो घबराई शर्माई सी लग रही थी। साफ होता सभी के साथ निकाह के वक़्त। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन होता है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी किसी के नाम कर देते, खुद को किसी के साथ बांट लेते। निकाह के वक़्त घबराना आम सी कैफियत होती हर लड़की की। वैसे मैंने सुना निकाह के वक़्त लड़के भी घबराते। मैंने तो आज तक किसी को घबराते नहीं देखा। अंजिशा ने याद करते कहा, भाई तुम मियाँ बीवी की तो बात ही अलग थी। अरहा की बात पर अंशा हंस दी। ये तो है। अच्छा जल्दी करो, तुम मुकम्मल तैयार हो। मैं बुरहान भाई से कहूँ कि आ जाएं। मुझे लगता है देर हो रही, अब तमकिन को नीचे ले जाना चाहिए। चलो मैं कहती हूँ जाके। अरहा कहते नीचे चली गई। माशाल्लाह मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही हो। बुरहान ने तमकिन को साथ लगाते उसके सर पर बोसा देते कहा। और फिर अल्तमश शाह की आंखें भीग गईं। उन्हें वो परी याद आई जो डॉक्टर ने उनकी गोद में दी थी, कंबल में लिपटी। वक़्त कैसे गुजर गया था, अभी कल की ही तो बात थी। 20 साल कैसे गुजरे थे। कायला जब उन्हें मिली थी और फिर तमकिन की कुछ माह बाद आमद उनकी ज़िंदगी में। अरे नहीं नहीं यार, रोना नहीं अंकल, ये तो खुशी का मौका है। अंशा ने तमकिन की आंखों में उतरती नमी को देखते जहां तमकिन को टोका वहीं अल्तमश शाह से कहा। बुरहान की आंखें भी नम हुई थीं। अल्तमश शाह ने तमकिन के सर पर बोसा किया और उसे बाहर लिए निकले। और फिर बुरहान और अल्तमश शाह के दरमियान उनके बाजुओं को थामे वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती बाहर आई थी। जरनाब नहीं आई? कायला नसा ने कायला से पूछा। नहीं भाभी, अभी तक तो नहीं, मगर जरनाब का बेटा है जरहान, उसे आना चाहिए। एक माँ से उसकी खुशी, उसका हक नहीं छीन सकते हम। बिल्कुल जरनाब को आना चाहिए था। अरे तमकिन आ गई। माशाल्लाह हमारी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही। हादिया के कहने पर सभी मुड़े थे। आने से पहले अंजिशा ने तमकिन के चेहरे पर सुर्ख दुपट्टे का घूंघट डाल दिया था। उसी पर घर में गाड़ी दाखिल हुई थी। जरहान आगे बढ़ा और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर से जरनाब निकली थी, नम आंखों के साथ। जरहान सुबह खुद गया था माँ के पास उसे लेने। जरनाब शहर तो आई थी, मगर उसने कहा था उसमें हिम्मत नहीं किसी से नज़रें मिलाने की, इसलिए वो दिन से बासिक जहदी के वाले घर थी, अभी आई थी। जो भी था वो माँ थी। जरहान अपनी जन्नत से कैसे मुंह मोड़ता। आज उसकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा दिन था। वो निकाह जैसे मुक़द्दस बंधन में बंधने वाला था। उसमें माँ का हयात होते भी ना होना, वो ये हक माँ से नहीं छीन सकता था। उसके गुनाहों की सज़ा उसे मिल चुकी थी। तन्हा होने क्या तन्हा होने की पछतावा जो अंदर ही अंदर उसे दीमक की तरह खा रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो एक कायला थी। ये बात उसे सर उठा कर बात नहीं करने देगी किसी से।
وہ گناہ گار تھی سب کی، سبھی کو ہنستا مسکراتا دیکھ زرناب کی نظریں جھکی تھیں۔ جسے نیچا دکھانا چاہا وہ آج سب کے بیچ سر اٹھا کے کھڑی تھی، اور وہ سر جھکا کے السلام علیکم، اس نے سبھی کو سلام کیا مگر نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ کسی سے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ آؤ بچے، زرحان کو باسق زیدی نے آواز دی جبکہ زرناب ایک طرف بیٹھی تھی۔ تمکن سے نہیں ملیں گی؟ کائلہ نے جاتے کہا۔ نہیں، میں نہیں چاہتی تمکن پر میرا سایہ پڑے، یہ میرے بیٹے کا بہت بڑا دن ہے زندگی کا، میں اسے انکار نہیں کر پائی مگر مجھ میں ہمت نہیں کسی کا سامنا کرنے کی۔ اس کی بات پر کائلہ نے گہرا سانس لیا، کیا یہ وہی زرناب زہدی تھی؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ تمکن بہزاد زیدی ولد بہزاد زیدی، یا آپ کو زرحان زیدی ولد باسق زیدی سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر نکاح قبول ہے؟ تمکن کا دل دھک دھک کر رہا تھا، لب کپ کپا رہے تھے، ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ بولو بچے، کہہ قبول ہے؟ اس کے لہجے کی کپ کپاہٹ اس کی آواز سے واضح تھی، اور پھر تمکن کے 3 بار قبول کہتے مولوی صاحب زرحان کی طرف مڑے۔ زرحان زیدی ولد باسق زیدی، آپ کو تمکن زیدی ولد بہزاد زیدی سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، اس نے جیسے ہی کہا سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ دونوں کے دستخط کرتے ہی سبھی ایک دوسرے کے گلے ملتے مبارکباد دینے لگے۔ کائلہ نے تمکن کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے، خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ سبھی نے ان کی دعا پر بلند آواز میں کہا تھا، اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کیا ہے زرحان، میری بچی کا خیال رکھنا، اسے زندگی بھر خوش رکھنا، انشاءاللہ۔ زرحان لالا بسم اللہ کریں۔ ہیزل اور یاشا کی جوڑی الگ ہی ملی ہوئی تھی۔ یہ بچوں کی رسمیں ہیں، ہم لوگ حویلی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ احتشام شاہ سبھی سے کہتے اسٹیج سے نیچے آ چکے تھے۔ ویسے بھی بڑوں نے جانا تھا جبکہ بچوں نے رکنا تھا، خاص طور پر ہیزل نمش لوگوں نے، جبکہ انجشا لوگوں نے بھی کل انہوں نے اپنے گھر جانا تھا، جبکہ تمکن کائلہ نے بھی آج رکنا تھا یہیں پر۔ زرحان نے آگے ہوتے تمکن کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ سبھی کی معنی خیز جملے تمکن سے پلکیں نہ اٹھائیں گے۔ ماشاءاللہ زرحان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا، جس پر اسے خوب تنگ کیا گیا، اور پھر شروع ہوا تھا فوٹو شوٹ سین۔ بڑوں کے بعد بچوں کی باری آئی، اور پھر احتشام شاہ، نسا بیگم، آغا سائیں جو مارے مروت آئے تھے وہ، یاسمین شاہ، احتشام شاہ، مہوش، نزہت، اعتزاز شاہ، رملہ، رمیشہ، ہادیہ، امان شاہ، سبھی واپس جانے والے تھے، جبکہ لڑکوں میں سے بدر، اکرمہ، شاہویز اور شہداد چاروں ہی جا رہے تھے۔ نکاح مبارک ہو۔ زرحان نے تمکن کی طرف جھکتے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تو وہ چہرہ جھکا گئی شرم سے، جبکہ اس کے دل کی حالت غیر ہو گئی زرحان کے لمس پر۔ اس کا پرحدت لمس تمکن کے پسینے چھوٹے۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، سبھی شاہ حویلی والوں سے مل رہے تھے۔ تمکن کا ہاتھ کپ کپا گیا اس کے ہاتھ میں۔ اہم کیا باتیں ہو رہی؟ ہیزل نے تمکن کے ساتھ بیٹھتے پوچھا تو زرحان مسکراتی اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ تمکن کی دھڑکنیں معمول پر آئیں۔ بہنا، آپ کی پیاری سی دوست ہمیں موقع دے تو ہم بات کریں نا۔ او ہو، تو ایسی بات ہے؟ بالکل ایسی ہی بات ہے، یعنی مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ تمکن کو دیکھتی بولی، ویسے تمکن یہ تو ظلم ہے زرحان لالا پر۔ تمکن نے ہیزل کو گھورا، دیکھ لیں زرحان لالا، آپ کی پیاری سی منکوہا مجھے گھورے جا رہی ہے۔ ارے یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہوئی، مجھے تو شاید نہ دیکھنے کی قسم کھا رکھی ہے انہوں نے۔ وہ پورے موڈ میں تھا تمکن کو تنگ کرنے کے۔ ان کے درمیان نکاح جیسا خوبصورت بندھن بندھ گیا تھا۔ تمکن، یہ تو نا انصافی ہے زرحان لالا کے ساتھ، کم سے کم دیکھ کر اتنا ہی بتا دو کیسے لگ رہے؟
मम मुझे ऊपर जाना, वो घबराई आवाज़ में बोली। जरहान का हाथ तमकिन की कमर के गिर्द हायल था। उसकी सांस रुक गई। वो बातें तो हैज़ल से कर रहा था मगर तमकिन के पसीने छुड़ा गया था अपनी हरकत से। अभी तो हम सब ने ग्रुप तस्वीर बनवानी। लो अंशा भाभी लोग भी आ गईं। प्लीज़। वो हैज़ल का हाथ थाम गई। क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ क्यों इतने ठंडे पड़ रहे? मम मुझे ऊपर जाना है। ओके जाते हैं। तमकिन क्या हुआ, तुम ठीक हो? जरहान ने फिक्रमंदी से पूछा। क्या हुआ तमकिन को? अंशा अरहा भी आ गई। शायद बीपी लो है, खाना भी नहीं खाया था तमकिन ने। अंशा ने फिक्रमंदी से कहा। थक गई होगी, चलो तमकिन आओ। अरहा ने उसका हाथ पकड़ते उठाया जबकि जरहान पीछे से हाथ हटा चुका था। जब उसने तमकिन का हाथ थामा था तभी डर के मारे तमकिन उससे दूर हुई थी, जिस पर जरहान ने उसके कमर में बाजू हायल करते उसे रोका था। वो उसकी झिझक हया पर महफूज हुआ था, साथ उसे थोड़ा सा तंग भी कर गया। तमकिन तुम चेंज नहीं करोगी? क्यों अंशा भाभी? बिल्कुल। जरहान भाई से निकाह के बाद एक मुलाकात तो बनती। नहीं। वो ऐसे डरते उठी जैसे वो सामने हो। गाल गुलाबी से सुर्ख हो गए। क्यों भाई? जरहान लाला का हक बनता है। पर प्लीज़। अरहा भाभी नहीं। वो सहमी सी बोली। क्यों गुड़िया? निकाह हुआ है तुम लोगों का। बीवी हो अब तुम जरहान लाला की, इसमें डरने वाली क्या बात है? मगर अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, जैसे तुम कंफर्टेबल हो। अरहा ने प्यार से कहते उसे साथ लगाया। उसके हाथ ठंडे हो रहे थे। तुम्हारे भी ऐसे ही हालात थे अपने निकाह पर, मुझे बताया था सब तमकिन और रमीशा ने। इसलिए नो मोर तमकिन को तंग करना। चलो आओ, उसे रेस्ट करने दो। दोनों आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तमकिन तुम आराम से खाना खाओ और चेंज करके सो जाओ। उसने सर हिलाया। हैज़ल मुंह बनाती बाहर निकल गई। तमकिन का सोच सोच कर दिल धक धक कर रहा था। जरहान का लमस उसे अभी तक अपनी कमर पर महसूस हो रहा था, जिसने इतने धड़ल्ले से सबके सामने उसकी कमर को थाम लिया था। वो अकेले में क्या करेगा? यही सोचते उसकी रूह फना हुई। वो कैसे उसे मिलती? जानती थी वो अभी उसकी पेशकदमी को सहन नहीं कर पाएगी। पहले ही दिल हज़ारों की स्पीड से धड़क रहा था। कुछ घंटे ही अभी हुए थे उनके निकाह को। अभी उसे वक्त लगना था। वो चेंज करके आई और बेड पर आते उसके दिलो दिमाग में सिर्फ जरहान ही था। वो उसे सोचते नींद की वादी में उतर गई। जारी है। सो गाइस, आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने दरमियान से फ़ाइल को चेंज किया। तो भाई मैं उसके लिए माज़रत हुआ हूँ कि मुझे समझ नहीं आई, शायद कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से MS वर्ड में कोई मसला हो गया है तो मुझे फ़ाइल को चेंज करना पड़ा। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड में वो वापस से सही हो जाए और आपको उसी फ़ॉन्ट में एपिसोड पढ़ने को मिले। बाकी आप लोग जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एपी को लाइक करें और राय का इजहार करना मत भूलें। बाकी मेरी आवाज़ से आप लोगों को इतना तो समझ आया होगा कि अभी तक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि एपी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तौर पर लिख सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। मगर अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह गई हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में वो दूर कर दूंगी। वैसे भी नेक्स्ट एपिसोड में जरहान और तमकिन के एक रोमांटिक एपी के अलावा एक काफ़ी बड़ा ट्विस्ट भी है जो कि शादात और नमश के हवाले से है। सो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वो एपिसोड जल्द से जल्द आए और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तब तक आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें, एपिसोड को पढ़ें, उस पर अपनी राय का इजहार करें और एपिसोड को लाइक करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।